الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1433 ہجری عشرہ چہلم کی دوسری تقریر آپ حضرات امام باڑے حسین آباد یعنی چھوٹا امام باڑہ لکھنؤ سماعت فرما رہے ہیں. یہاں کے لیے موضوع ولایت علی مقرر ہے. کل تمہیدی مجلس تھی اور خیال تھا کہ آج کسی حد تک تھکن اتر جائے گی، لیکن ابھی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو جیسے بھی گفتگو ہو سکے گی ہم آپ کے سامنے موضوع کے مطابق گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ لکھنؤ کا مجمع اور خطابت موضوع ہم سب کا پسندیدہ موضوع ہے. ولایت علی ہمارے دین کی روح جان سب کچھ ہے. ہمارا ایمان اسی سے برقرار ہے، اسی سے سلامت ہے. اب مجلسوں میں ولایت علی موضوع جو رکھا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے آس پاس ارد گرد جتنے بھی زاویے ہیں ان پر گفتگو کریں کہ ولایت علی کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی ضرورت اس پر کیا ہے. تو ولایت علی دراصل اختیار کائنات کا نام ہے، اور ایک ایسا اختیار کہ مادی دنیا میں رہنے والے اور مادی دنیا کو پسند کرنے والے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ روحانی حکومت کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھی ہوئی دنیا تخت و تاج ملک و مال اس کے آگے سوچنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو وہی معرفت والے لوگ ہیں جو دنیا میں اب ماشاءاللہ سے کروڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. پہلے تو چند تھے لیکن اب کروڑوں ہیں. گنتی کے لوگ تھے جو ولایت علی کو جانتے تھے اور مانتے تھے. یوں تو ولایت علی کائنات کی ہر مخلوق پر پیش کر دی گئی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ بھول گئے اور ان کو یاد نہ رہا کہ ہم نے رب کے دربار میں دنیا کی خلقت سے پہلے کیا وعدہ کیا تھا. جن کو یاد رہا وہ سب آپ کے سامنے کہ ان کو کس طرح یاد رہ گیا یہ اللہ کا فرمان ولایت علی. اب جدید موضوعات میں کہ جہاں علوم ترقی کر رہے ہیں وہاں اگر کوئی یہ پوچھے کہ ولایت علی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو وہ مختصر ہم آپ کو شروع میں ہی تمہید کے طور پر آسان لفظوں میں سمجھائے دیتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ انسانوں میں ایک اتحاد برقرار رہے اور سب آپس میں مل جل کے رہیں
لیے اللہ نے اپنی قضا و قدر سے یہ طے کیا کہ ہم پیغمبروں کو مقرر کریں اور وہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔ ایک کا تصور بتانا انسانوں کو ضروری تھا کہ ایک پر متحد ہو جاؤ اور ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور ایک پر متحد ہونا بہت آسان ہے۔ یہی کوشش 1,24,000 انبیاء نے کی، اور خاتم نے تو ظاہر ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس کوشش کو اس طرح زمانے میں پھیلا دیا کہ جو نہیں بھی مانتا وہ بھی مانتا ہے۔ چھپ کر رکھا تو جہاں غروب ہوا تھا آفتاب رسالت، وہی سے تو میر تقی میر ہیں، لیکن غالب بہت بڑے شاعر ہیں، اور کم سے کم 5 ملکوں میں تو غالب اسی طرح پہچانے جاتے ہیں جیسے آپ پہچانتے ہیں۔ روس میں، آذربائیجان میں، ترکی میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں یکساں طریقے سے غالب کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، ان کی فارسی کی وجہ سے۔ جہاں جہاں فارسی ہے وہاں غالب ہیں، اور بھی ملکوں میں، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی غالب کی بڑی عزت اور قدر اور عظمت ہے۔ ہر ملک میں ان پر PhD ہوا، ریسرچ ہوئی ہے۔ لیکن غالب کا اردو دیوان بہت مشہور ہو گیا، جبکہ وہ چھوٹا سا ہے، مختصر ہے۔ انہوں نے خود ہی کلام چھاٹ کے الگ کر کے انتخاب کر لیا تھا، وہ مشہور ہو گیا، سب کو غالب کے اشعریات ہیں۔ لیکن وہ مشہور تو ہو گئے اردو دیوان سے، مگر ان کو اپنی فارسی شاعری پہ بہت ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری فارسی شاعری جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب دیوان کے چھپنے کی بات آئی کہ فارسی دیوان غالب چھپوانا چاہتے تھے، تو جس بھی پبلشر کے پاس جائیں تو وہ الٹ پلٹ کے اسے دیکھ کر کہتا تھا اس میں 1 رباعی ایسی آپ نے رکھی ہے، وہ اگر آپ نکال دیجئے تو ہم چھاپ دیں گے۔ تو غالب واپس آ جاتے تھے، کہتے تھے نہیں، یہ رباعی تو ہم نہیں نکالیں گے۔ جب اس رباعی پہ بحث ہوئی تو غالب نے سوچا کہ آخر اس رباعی کو کیوں نکلوانا چاہتے ہیں، تو اب وہ متوجہ ہوگا اس رباعی کی طرف، پڑھ کے کہنے لگے نہیں، یہ آپ تو نہیں نکلے گی، اور چھپے گی تو یہ چھپے گی تب دیوان چھپے گا۔ آخر میں غالب قائم رہے اپنی رائے پر، اور دیوان چھپا فارسی والا، اور وہ رباعی رہی اور اب تک ہے۔ تو وہ رباعی جو تھی، جو غالب کو بہت پسند تھی، وہ ہم سناتے ہیں آپ کو۔ وہ رباعی بہت اچھی ہے غالب کی۔ کہتے ہیں کہ شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسول، دین میں ایک شرط ہے، دین میں، مذہب میں ایک شرط ہے کہ اگر تم اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو، کہ دین میں اچھی باتیں، اچھی روایت قائم ہو، تو اس کی ایک شرط ہے۔
بغیر شرط کے دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے غالب یہ فکر کہاں سے لیتے تھے۔ اشارہ کر دوں میں کہ نیشا پور کے راستے میں مسلمانوں نے چیخ کر کہا امام کی سواری دیکھ کر کہ دیدار امامت دکھائیے، تو امام رضا نے ہماری کا پردہ غلام سے کہہ کر اٹھوا دیا، اور پھر سب نے کہا لکھوائیے کوئی حدیث۔ تو امام نے فرمایا یہ حدیث جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ میں نے اپنے باپ سے سنی، امام موسی کاظم سے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام سجاد علی بن الحسین سے سنی، انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی امام اور انہوں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے سنی، اور انہوں نے یہ حدیث سرکار دو عالم سے سنی۔ اور سرکار دو عالم کے پاس جبریل اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے۔ ہماری کا پردہ گرا، لوگ چلائے آگے لکھائیے، ضد بنانا۔ امام نے پردہ پھر الٹوایا اور پھر فرمایا وَلَٰكِن شَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، اس کی بہت سی شرطیں ہیں، بغیر شرط کے تم اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط وَأَنَا مِنْ، ان شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، یعنی لا الہ شرطوں کے بغیر نہیں ہے۔ اس میں کی ایک شرط امام نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کون ہے امام؟ کیا نام ہے امام کا؟ علی، یعنی بتایا کہ لا الہ کے لیے ایک شرط علی ہے، ایک شرط علی ہے، علی کے بغیر آپ اس قلعے میں نہیں جا سکتے، تو شرطیں تو پوری کرنی ہوگی۔ ایک شرط بتا دی کہ علی کے بغیر کلمہ نہیں ہے، سمجھے نا آپ؟ تو یہ شرط کے بغیر دین نہیں ہے۔ جس طرح چاہیے آپ میں سمجھا دوں، غالب نے وہی فکر لی اور کا شرط کہ بہرے ضبط آداب و رسول، آداب شریعت جو بھی قائم کرنا چاہتے ہو، دین بغیر شرط کے نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک شرط بتا رہا ہوں، اس شرط کے بغیر تمہارا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ شرط است کہ بہرے ضبط آداب و رسول، وہ شرط اب سنیے، خیزت بعد از نبی امام معصوم۔ شرط ہے کہ جب نبی جائے تو اس کا جانشین جو آئے وہ معصوم ہو، گناہگار نہ ہو۔ اگر یہ شرط مسلمانوں نے پوری نہیں کی تو ان کے پاس دین نہیں ہے۔ قیدت بعد از نبی امام معصوم، نبی کے بعد امام معصوم کا آنا ضروری ہے۔ دیکھیے عام طور سے شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو فوراً اس کی دلیل دیتا ہے۔ ربائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دو شعر شروع کے دعوے کے ہوتے ہیں، بعد کے دو مصرے دلیل کے ہوتے ہیں۔ غالب نے دعویٰ تو کر دیا کہ شرط ہے کہ نبی کے بعد امام معصوم ہو،
اب دیکھیے وہ دلیل دے رہے ہیں، خیزت بادز نبی امام معصوم زیجما چپرسی بالی باز گرائی۔ اگر تمہیں علی کو ماننا ہے نبی کے بعد تو ہم سے یہ باتیں مت کرو کہ وہاں اجماع ہو گیا تھا اس لیے ان کو مان لیا۔ اجماع کی باتیں نہیں کرو، علی کو اگر ماننا ہے تو مانو، علی کے مقابل اجماع نہ لاؤ۔ زیجمع چپرسی بالی باز گرائی، میں جائے نشین مہر باشد نہ کہ نجوم۔ تمہارے عقل نہیں ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کا جانشین چاند بنتا ہے، ستارے تو لاکھوں ہیں، ستارہ سورج کا جانشین۔ سورج کا جانشین چاند ہے، تارے نہیں، حالانکہ لاکھوں کروڑوں تارے آسمان پر ہیں، لیکن کوئی تارہ یہ دعویٰ نہیں کرتا میں سورج کا جانشین ہوں۔ یہ غالب نے دلیل دے دی، حالانکہ شاعری ہے، پھر میں اپنے موضوع پہ پلٹتا ہوں کہ غالب نے دلیل کہاں سے دی؟ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یعنی ستاروں کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ جملہ تو سن لیجئے، جملہ تو سن لیجئے، جب آیت میں ستاروں کا ذکر نہیں ہے تو حدیث میں ستاروں کا ذکر کہاں ہے؟ منطق سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ غلط بات بھی جو ہے وہ صحیح ثابت کی جا سکتی ہے، منطقی مسائل اور ہیں۔ ایک مولانا صاحب گھر میں آئے تو بیوی سے پوچھا آج کیا پکایا ہے؟ وہ غصے میں تو بیٹھی تھی، بھری کوڑک مرغی بنی، کہنے لگی ہے خاک پکایا کچھ دے کے بھی گئے تھے، کچھ سبزی گوشت کچھ لائے تھے، خاک پکایا۔ مولا کہا اچھا میں سمجھ گیا آج تم نے گوشت پکایا ہے۔ وہ اور غصے میں آ گئی، کہنے میں کہہ رہی ہوں خاک پکایا، تم کہہ رہے گوشت پکایا۔ کہنے نہیں میں تمہارے جملے سے سمجھ گیا منطقی طور پر، اس لیے کہ خاک کا الٹا ہوتا ہے کاخ، کاخ کہتے ہیں محل کو، محل کا الٹا ہوتا ہے لحم، یعنی گوشت پکایا۔ یہ عجیب بات ہے، دیکھیے بیگم جب ضد پہ آ جائے نا شوہر کے خلاف وہ اپنی بات منوا لیتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیگم کے خلاف اپنی بات منوا لے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ منوانا چاہ رہے تھے بات تو منوا لی انہوں نے کہ گوشت پکایا ہے، تو یہ تو منطق ہے نا بھائی، منطق سے تو آپ جو چاہے غلط صحیح ثابت کر دیجئے۔ حدیث پیغمبر کی قرآن کی آیت پہ پرکھی جاتی ہے، اگر قرآن میں ہے تو صحیح، اور ظاہر ہے کہ حدیث ہے کہ بھئی ستارے ہیں یہ سب، کسی ایک کے پیچھے چلے جانا دین مل جائے گا۔ لیکن دوسری حدیث بھی رسول کی تھی کہ میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح ہیں، اب جو
سفینے میں آ گیا وہ نجات پائے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے نا، سفینہ تو نوح کا جو ہے نا وہ ہے، اس کی مثال دی ہے پیغمبر نے۔ تو کشتی اور جہاز جو چلتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ اچھا یہ پہلے بھی قاعدہ تھا، کشتیاں چلتی تھیں تو کشتی بان جو ملا تھا وہ ستاروں کو دیکھ کے سمت مقرر کرتا تھا۔ اب جہاز جو چلتے ہیں پانی کے تو اس کا کمپاس بھی ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے اور جہاز چلتا رہتا ہے۔ تو دنیا کے جہاز ستاروں سے چلتے ہیں، ان کا دیکھیے سفینہ چل ہی نہیں سکتا بغیر ستاروں کے۔ لیکن آیت قرآن میں اگر ہو اسے غور سے نہ پڑھے تو پھر گھپلے ہوتے جاتے ہیں، غچے پہ غچہ مفسر کھاتا جاتا ہے۔ جہاں سفینہ نوح کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ جب سفینہ نوح چلا تو اتنے بادل تھے کہ ستارہ تو کیا سورج اور چاند نہیں نظر آیا۔ اللہ نے صاف بات کہہ دی کہ نوح تمہاری کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی ہے، ہماری نگرانی میں چل رہی۔ تو نوح کی کشتی ستاروں کے سہارے نہیں چلی بلکہ اللہ کی نگرانی میں چلی۔ تو اہل بیت وہ سفینہ ہیں کہ جو ستاروں کے بغیر چل رہا ہے، اور جس سفینے میں چاند سورج بیٹھے ہوں کیا کہنا۔ آج دیکھیے سفینے کی دلیل بھی جو علماء نے لکھی ہے وہ بھی بتایا کہ بھئی ہم گئے کنارے پر، دیکھا بہت سی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک سے ایک اچھی رنگین پردے پڑے ہوئے، اور ہر کشتی والا بلا رہا تھا ہماری کشتی پہ بیٹھی ہے ہم پار اتار دیں گے، ہماری کشتی پہ بیٹھی ہے ہم پار اتار دیں گے۔ اب ظاہر مسافر پریشان تھے کس کشتی میں بیٹھیں، اس لیے خطرہ یہ تھا کہ راستے میں کوئی طوفان آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کشتی ڈوب جائے۔ تو اب یقین کیسے آئے کہ جس کشتی پہ ہم بیٹھیں گے وہ ڈوبے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے ہم یہ جو کشتیاں کھڑی ہیں نا 72-73 ایک ایک کشتی پہلے دیکھ لیں۔ کشتیوں کو پرکھنا ضروری ہے، ایسے ہی نہ کسی کشتی پہ بیٹھ جائے گی، پہلے کشتی دیکھ لیا کیجیے۔ آپ بھی دریا کے کنارے رہتے ہیں، حالانکہ گومتی ذرا پتلی ہے، اتنی کشتیاں یہاں چلتی نہیں ہیں، وہ تو شب برات کا بجرا ہے جو آتا ہے۔ وہ بھی شبیہ ہے، نجات کے سفینے کی شبیہ ہے۔ لکھنؤ والوں نے تو وہ کمال کیے ہیں کہ اگر اس پہ اشرا پڑھا جائے تو زیادہ مزہ آئے، مگر اب ظاہر ہے جو موضوع دیے گئے اسی پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بجرا بھی ایک ایجاد ہے، اور کہاں سے چلا اور کیسے آیا یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ لکھنؤ میں یہ بجرا آتا کہاں سے اور جاتا کہاں ہے، اور بجرا سجتا کیسے اور اسے بجرا کہتے کیوں، اور یہ سب شب 15 دریا پہ جاتے کیوں، سمجھے نا۔ تو ایک کشتی آپ کے یہاں بھی موجود ہے متبرک جسے بجرا کہتے ہیں۔ تو کشتیوں پر بیٹھنے سے پہلے پرکھ لیجئے کہ کشتی ڈوبے گی تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 73 کشتیوں کو دیکھا اور ان کے ملاحوں کو بھی دیکھا، ان کے ناخداؤں کو بھی دیکھا۔ چلتے چلتے ہم ایک کشتی کے پاس دیکھے، وہ زیادہ سجی تو نہیں تھی، کوئی زیادہ دبیز اور عمدہ پردے تو نہیں، مخمل و کم خاک کے پڑے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کشتی والا جو بیٹھا ہوا تھا اس میں وہ یہ نہیں پکار رہا تھا آؤ، بلکہ وہ بس بیٹھا تھا۔ لیکن میں نے پوچھا یہ اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جو کشتی کا مالک بیٹھا ہے اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ کشتی والا جو بیٹھا ہے کشتی میں، اس کی یہ بیٹی بیٹھی ہے برقع اوڑھے، اور اس کے دونوں نواسے ہیں اور داماد ہیں۔ کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ کیا اور بتایا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو اسی کشتی میں بیٹھیں گے۔ سب لوگ پوچھنے لگے بھائی یہ کشتی آپ نے کیوں پسند کی؟
کہنے لگے اس لیے پسند کی کہ یہ ڈوبے گی نہیں۔ سب نے پوچھا آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی؟ کہنے لگے کشتی والے کو یہ یقین ہے کہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ اس کو یقین ہے؟ کہا اس کو یقین ہے اگر کشتی ڈوبنے والی ہوتی تو بچوں کو نہ بٹھاتا۔ لکھنؤ والوں کا کہ جس علم کو ہاتھ لگایا اس کو منزل کمال کو پہنچا دیا، چاہے وہ کتابت ہو، چاہے وہ کتابت ہو، چاہے وہ سوزخوانی ہو، نوخوانی ہو، ماشاءاللہ معراج پہ پہنچا کے دم لیتے ہیں لکھنؤ والے۔ تو یہاں سے جو کتابت نکلی وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب اس کتابت کی پرورش کے لیے یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے 3 بڑے مدرسے بنائے، ایک ناظمیہ، ایک سلطان المدارس اور ایک واعظین۔ تو واعظین کا مطلب یہ ہے کہ 2 مدرسوں سے پڑھ کے جو یہاں آیا وہ اپنی خطابت میں پی ایچ ڈی ہو گیا، تو اس کے ساتھ واعظ لکھتے تھے۔ یہ راجہ صاحب محمود آباد کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے مدرسۃ الواعظین بنا دیا۔ بڑے بڑے لکھنؤ کے علماء کرام اس کے استاد اور پروفیسر ہوتے۔ اب کہیں بھی ہندوستان پاکستان میں آپ چلے جائیے وہ سارے وہیں کے پڑھے اور سیکھے ہوئے تھے۔ نام سنا ہوگا آپ نے، حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ لاہور میں تھے، اور بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے تو بس جوتیاں اٹھائیں، سبت حسن صاحب خطیب اعظم علی اللہ مقاموں کی مدرسۃ الواعظین میں تو کتابت آ گئی۔ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا غلام عسکری صاحب تھے علی اللہ مقاموں، بہت اچھی تقریر کرتے تھے۔ اتفاق سے جب کبھی ہمارے محلے میں مجلس میں وہ آتے تھے ڈپٹی صاحب کے امام باڑے وزیر گنج میں، تو ہمیں بھی شوق ہوتا تھا کہ بھائی چلیں سنیں۔ ایک دن مجلس پڑھنے کے لیے وہ آئے ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں، مجلس سنی میں نے، تو میں حیران ہوا کہ دیکھیے خطابت کس منزل پر لکھنؤ پہنچا دیتی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی حسین نے سن 61 ہجری میں یہ دیکھا کہ کشتی اسلام جو ہے وہ طوفانوں کی زد پر ہے اور کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے اور خطرہ ہے کشتی کو، تو اس لیے کشتی کو بچانے حسین اپنے بچوں کو لے کے چلے، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر چلے۔ اور پھر حسین نے یہ دیکھا کہ نانا کے دین کی کشتی اسلام ڈگمگا رہی ہے، تو حسین نے اس کشتی کو سنبھالا اور دیکھا کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے اور پانی بھرنے والا ہے، تو جلدی سے علی اکبر کا کلیجہ لے لیا، دیکھا کہ کشتی ٹوٹ کر پاش پاش ہونے والی ہے، جلدی سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے لیے۔ اب حسین دیکھتے چلے کہ کشتی کو کہاں کہاں خطرہ ہے اور اس طرح کشتی کو نظم کرتے گئے کہ کشتی کو بچا لے۔
عصر تک حسین نے ساری قربانیاں دے کر کشتی اسلام کو بچا لیا۔ اب جملہ وہ کہتے ہیں جس پر اتنا گریہ ہوا کہ کافی دیر تک لوگ گریہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بعد دیکھا گیا کہ کشتی تھم گئی اور طوفانوں سے بچ گئی، لیکن کشتی کو منزل پر پہنچنے کے لیے بادبان کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر بادبان کے کشتی منزل پہ نہیں جا سکتی۔ اب حسین رہے نہیں اور کشتی کہہ رہی تھی بادبان ہوتا تو میں آگے بڑھتی۔ ایک بار حسین کی بہن زینب نے کہا، اے نانا کی کشتی اسلام، اگر بادبان نہیں تو میری چادر، میری چادر۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور ذکر بھی تمام ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر یہیں سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ دن ہیں جو قیامت کے دن ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ، میں کیا جملہ کروں، یہ سفر کا مہینہ زینب کو سفر میں کٹ گیا۔ اور سفر بھی ایسا سفر، اذیتناک سفر، اور یہ سفر تو عصر عاشور کے بعد شروع ہوا ہے بھائی۔ زینب شہزادی ہماری تو 6 مہینے سے سفر میں ہے۔ یہ کیسا سفر ہے، کس طرح کا سفر ہے؟ اور جب سفر شروع ہوا تو وہ وقت جب سفر کسی کا شروع ہوتا ہے تو سفر شروع کرنے والا صدقہ نکال دیتا ہے کہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں کیا پڑھوں لکھنؤ والوں کے سامنے، جب سفر میں جاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں سامنے کوئی چیز ایسی نہ آئے کہ جانے والا ڈر جائے یا خوفزدہ ہو جائے یا بدشگونی ہو جائے۔ رسمیں ہیں، رواج ہیں، مگر زینب کا سفر جو شروع ہوا، میں کیا بتا سکتا ہوں کہ زینب کا سفر جب شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا؟ سفر شروع ہوا 11 محرم کی صبح کو، اور وقت وہ تھا کہ خیمے تو اب تھے ہی نہیں۔ تمام بیویاں، تمام شہزادیاں مقتل میں آئی تھیں۔ زینب کا سفر مقتل سے شروع ہوا، زینب کا سفر مقتل سے شروع ہوا۔ منظر یہ تھا، لکھنے والوں نے، ہدیہ ابن اسیر نے بھی لکھا، اور دل کو دہلاتا ہے یہ لمحہ کہ جب بیویاں مقتل میں آئیں، کہتے ہیں ایسا شور گریہ کا کبھی سنا نہیں گیا۔ اور 11 محرم تک ابھی کسی شہید کا سر کٹا نہیں تھا۔ حسین کا سر تو عصر عاشور میں کٹ گیا تھا، لیکن ابھی سب لاشیں پڑی تھیں۔ کہتے ہیں بیویاں جو مقتل میں آئیں، شاید تقریر یہیں ختم ہو جائے گی، میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بیویاں جو مقتل میں آئیں تو اپنے اپنے وارث کے لاشوں کو دیکھا، اور ہر بیوی نے ایک ایک لاشے کو اٹھا کر کسی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اور وہ بین تھے اور وہ پیار کی باتیں تھیں۔ لکھنے والا ایران کا آیت اللہ ہے اور سوگنامہ کربلا کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والا بہت بڑا عالم ہے ایران کا، اسی کے جملے دہرا رہا ہوں مقتل سے۔ وہ کہتے ہیں ام لیلہ آئیں اور علی اکبر کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ جب تمام بیویاں اپنے بچوں کی لاشوں پہ پہنچ گئیں تو میرے ساتھ نے حکم دیا شمر کو، اب جا کر سب کے سر کاٹنا شروع کرو اور سب کے سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کرو۔ جب اشقیاء تلواریں لے کر آئے اور ایک ایک شہید کا سر کاٹنا شروع کیا تو شمر کا بیان ہے کہ جب میں تلوار لے کر علی اکبر کی لاش کے پاس آیا
تو ایک بار ام لیلا علی اکبر کی لاش پہ جھک گئی اور بے اختیار اپنی گردن علی اکبر کی گردن پہ رکھا اور کہا میرے لال کا سر نہ کاٹ، ماں کا گلا کاٹ لے۔ علی اکبر کا سر، کہتے ہیں ماں کی گود میں کرے۔ ذکر آ گیا شہزادے کا، اب دل نہیں مانتا کہ میں شہزادے کے ذکر کے بغیر تقریر کو تمام کر دوں۔ کہتے ہیں سر علی اکبر کا کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ جدھر جدھر سے علی اکبر کا سر جاتا، اگر عورتیں اس سر کو دیکھتی تھیں تو ایک ہی جملہ سب کی زبان پہ آتا، ارے اتنا خوبصورت جوان، ارے اتنا خوبصورت جوان۔ وہ کون تھا، وہ کون ظالم تھا جس نے اتنے خوبصورت جوان کا سر کاٹا؟ اسی میں ایک عورت یہ کہنے لگی، سر کو دیکھ کر جو تماشا دیکھنے عورتیں آئی تھیں، ایک عورت نے کہا کاش جب اس بچے کا سر کٹا ہو تو اس کی ماں مر چکی ہو، اس کی ماں مر گئی ہو۔ اسی وقت ناکے سے آواز آئی، یہ میرے لال کا سر ہے، ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ یہ سفر ہے، میں آپ کو سفر سنا رہا ہوں، زینب کا سفر ہے، منزلیں آتی جا رہی ہیں، سفر کٹ رہا ہے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ پتہ چلا کہ عیسائیوں کی بستی میں سب نے یہ طے کیا ہے کہ حملہ کر کے سروں کو چھین لیں گے اور دفن کریں گے، اور جو بیویاں اسیر ہیں ان کے لیے چادریں لے کر جائیں گے۔ تو شمر نے حکم دیا کہ کہیں حملہ کر کے یہ سر نہ چھین لیں، اس لیے نیزوں سے سروں کو اتار کر صندوق میں بند کر کے تالا لگا دو، اور ہم یہاں سے جلدی نکل چلیں، اگلی منزل پر ہم صندوق سے سروں کو نکال کر پھر نیزے پہ بلند کریں گے۔ سب سر نیزے سے اتار لیے گئے اور صندوق میں رکھ کر تالے لگا دیے گئے۔ جب اگلی منزل آئی، شمر نے کہا صندوق کو کھولو، لیکن جب حسین کا وہ سر جس صندوق میں تھا جب اس کو کھولا گیا تو اس میں حسین کا سر نہیں تھا، اس میں حسین کا سر نہیں تھا۔ بس یہ تقریب کا آخری جملہ اب میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ کہتے ایک بار شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، سید سجاد کے پاس آیا۔ میں یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ سید سجاد پر کیا گزری اور شمر نے کیا کیا، لیکن میں سید سجاد کا ایک جملہ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ ایک بار ایک درد بھری آواز آئی کہ ارے کیوں مارتا ہے، ارے کیوں تازیانے مارتا ہے، ارے کیا تجھے میرے بابا کے سر کی تلاش ہے، مل جائے گا، ارے وہ صندوق جس میں علی اکبر کا سر رکھا ہے اس کو کھول۔ اب جو وہ صندوق کھولا گیا جس میں علی اکبر کا سر رکھا تھا تو سب نے دیکھا کہ علی اکبر کے رخسار پر حسین کا رخسار تھا، اور آواز آ رہی تھی میرے لال علی اکبر۔